السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائیو، دوستو، میری ماں اور بہنوں، انٹرنیٹ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کچھ کہو تو مشکل، نہ کہو تو مشکل۔ اس کے فائدے بے شمار ہیں، اس کے بغیر جینا مشکل ہے۔ بہت سارے فائدے دینی دنیاوی سب ہم اس سے حاصل کرتے ہیں، لیکن فائدے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو تباہ کن اثرات ہیں، اس کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے اور دوسروں کو اس کی طرف ہمیں توجہ دلانی چاہیے۔ انٹرنیٹ کے بہت سارے فوائد کے باوجود اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ان نقصانات میں چند باتیں جو نمایاں ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، جھوٹی اور غیر معتبر معلومات کا کثرت سے پھیلنا۔ کسی بھی شخص کی، چونکہ اس کو طاقت ہے، وہ اپنے موبائل سے، اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے آئی ڈی سے وہ تمام باتیں، وہ تمام معلومات وہ شائع کر سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے جس کا اسے دل کرے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ دوسری بات، کچھ لوگ انٹرنیٹ کے عادی ہو جاتے ہیں جس کے بغیر ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی اور دوسروں سے سماجی تعلقات بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے خاندان کی دیکھ بھال نہیں کر پاتے، لمبے لمبے عرصے تک، دیر دیر تک انٹرنیٹ پر آن لائن رہنے کی وجہ سے ان کے خاندانی تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، فحش، بے حیا سائٹس کا پھیلاؤ۔ انٹرنیٹ پر بے حیائی کی انتہا ہے جو ہر کسی کے لیے دستیاب ہے۔ آپ کے موبائل میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ بس انگلی دبانے کی دیر ہے اور گھس جائے اس بے حیائی میں۔ یہ نوجوانوں کو برباد کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ چوتھی بات، شعوری اور غیر شعوری طور پر، کبھی انجانے میں، کبھی نہ جانتے ہوئے ویب سائٹ پر ہم بہت سارا وقت برباد کر دیتے ہیں، ختم ہو گئی زندگی اسی میں۔ پانچویں بات، تجارتی ویب سائٹ جو ہیں، کاروبار والے، ان کا پھیلاؤ جو صارفین اور کسٹمرز کو لوٹ رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسے ایسے جال میں لوگ پھنس رہے ہیں کہ مکمل برباد ہو جاتے ہیں۔ چھٹی بات، ویب سائٹ پر وائرس کا پھیلاؤ۔ وائرس پھیلا رکھا ہے ان لوگوں نے جس سے ان کے بنانے والوں کو کسٹمر کے بارے میں خاص معلومات مل جاتی ہیں اور یہ وائرس ان کے اپنے آلات کے ڈیٹا کو تباہ کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ نویں بات، گندی ثقافت، مغربی تہذیب سے متاثر ہونا۔ ایک چیز دیکھتے 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 ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں جو ہماری اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور ہمارے معاشرہ کے بالکل خلاف ہوتا ہے، اس سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ ان تمام چیزوں سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ 10ویں بات دیکھیں، اسی میں کہا ہے خاص رسم و رواج کا پھیلاؤ جس میں مغرب کی اندھی تقلید کی کوشش بھی ہے، خاص طور پر لباس، اختلاط مرد و عورت کا آپس میں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ عام ہوتا جا رہا ہے۔ 11ویں بات، مستقل سستی اور پژمردگی اور اپنی کمیونٹی کے ممبروں سے الگ تھلگ رہنے کا رجحان۔ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ الگ ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پر مشغول رہنے کی وجہ سے سست اور کاہل پڑے رہتے ہیں اور تمام لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا ایک رجحان بن گیا۔ 12ویں بات، دین اور مذہب سے وابستگی کا فقدان۔ نیٹ کی وجہ سے دین سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، مذہب سے وابستگی کم ہو رہی ہے، عبادات میں کوتاہی ہے،
جیسا کہ ایک فرد جو خود کو 5 نمازوں کی ادائیگی پر توجہ دیے بغیر انٹرنیٹ کے سامنے پورا دن بیٹھا رہتا ہے، اسے نمازوں کی پرواہ نہیں، اپنی ذمہ داری کی پرواہ نہیں، اسی طرح انٹرنیٹ کے سامنے غلط طریقے سے بیٹھنے میں زیادہ دیر تک ایک انگ پر بیٹھنے سے سر درد، کمر درد، گردن میں درد جیسی کچھ سنگین بیماریاں بھی آ لیتی ہیں۔ اور انٹرنیٹ کی لت، جس کا مطلب ہے پورا دن انٹرنیٹ پر گزارنے کی عادت ڈالنا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ کے دوسرے فرائض ہیں، پورا کا پورا یہ لت سب سے بری ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس سے چھٹکارا پائیے، اپنے وقت کو منظم کیجئے، کس وقت آپ کو کیا کام کرنا ہے وہ سب لکھ لیجئے، پلاننگ کر لیجئے، اور تھوڑا سا وقت گاہے بگاہے نیٹ کے لیے بھی نکال لیجئے۔ نیٹ کے لیے جو وقت آپ نے نکالا ہے وہ وقت ختم ہونے کے بعد نیٹ سے چھٹکارا لیجئے اور باقی اپنی زندگی کی دوسری مشغولیات میں اپنے آپ کو شامل کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اس کے اندر جو خوبیاں اور بھلائیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں اسے اپنانے کی توفیق دے، اور نیٹ کی جو برائیاں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو اس سے بچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔